امریکہ کے الیکشن سے پاکستان تحریک انصاف کو اتنی زیادہ توقعات کیوں وابستہ ہیں، اور کیا ٹرمپ آ کے عمران خان صاحب کو رہا کروا لے گا اور پرائم منسٹر بنوا لے گا؟ یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور 9 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس میں کیا اعلان کرنے والی ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور یہ جو نیا آئینی بینچ بنا ہے، اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، اور کیا کوئی نیا بحران پیدا ہو رہا ہے، اور کیا عمران خان صاحب اور پارٹی کے دونوں کے ویوز اس کے اوپر ایک ہیں یا مختلف ہیں، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور بلاول بھٹو صاحب نے گورنمنٹ کے ساتھ اپنی راستے جدا کر لیے یا نہیں جدا کیے ابھی، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور اگلے 15 دنوں میں ہم نے 30,000 نئے سبسکرائبرز میں اضافہ کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی ہمارا حل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، سب سے پہلے ڈسکس کر رہے ہیں ہم یو ایس الیکشن میں 2 کینڈیڈیٹس ہیں، 2 پارٹیز ہیں، ڈیموکریٹس ہیں اور دوسری سائڈ پہ ریپبلکنز ہیں۔ اور ڈیموکریٹس کی جانب سے جو امیدوار ہیں وہ ہیں کیملا ہیرس، اور جو دوسری سائڈ پہ ہیں ٹرمپ، وہ ریپبلکن سے امیدوار ہیں۔ دونوں میں سے کون جیتے گا یہ تو ہم دیکھیں گے ہی، لیکن کیونکہ ہم پاکستانی ہیں تو ہمارے لیے سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے ہمارے لیے کون اچھا ہوگا اور کون سا بندہ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے اچھا ہوگا۔ سوال لے کے چلتے ہیں جاوید چوہدری صاحب کے پاس۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ پوری پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا تو ہمارے لیڈر رہا ہو جائیں گے، رہا نہیں صرف ہوں گے بلکہ وہ پرائم منسٹر بھی بنے گے دوبارہ، اور افواج پاکستان کو ٹائٹ کر دے گا امریکہ، اور اس کے بعد یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو فارغ کر دے گا۔ یہ تو ہمارا پرائم منسٹر جو ہے یا پریزیڈنٹ ہے وہاں جا ہی نہیں سکے گا، امریکہ کے اندر سارے دورے منسوخ کر دیے جائیں گے، اور ادھر سے ایک ٹیلی فون کال آئے گی اور کہا جائے گا کہ عمران خان میرا دوست ہے، انہوں باہر کڈو۔ اس ٹائپ کی توقعات جو ہیں پاکستان تحریک انصاف نے وابستہ کر رکھی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کا کمال یہ ہے کہ جب وہ کنونسنگ کے لیے جاتے ہیں، الیکشن مہم چلانے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ کمیونٹیز چیک کرتے ہیں کہ کون کون سی کمیونٹیز ہیں۔ اگر وہاں پہ ہندو زیادہ ہیں تو وہ اینٹی پاکستان، اینٹی جو پرو انڈیا جو ہے وہ سلوگن دیتے ہیں، اور ہندوؤں کو فیور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور جب وہ پاکستانی پاکٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے لوگ کیا ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، زیادہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان از مائی فرینڈ۔ وہاں پہ وہ بات کر کے ان کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ زیادہ ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ میری شریف سے ملاقات ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ تو جو فرسٹ نیم ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مجھے تو بندہ بڑا زبردست لگا، تو یہ ٹرمپ کا طریقہ کار ہے یہ کہ وائٹ ووٹ لینے جائے گا تو وائٹس کی بات کرے گا، بلیک ووٹ لینے کے لیے جائے گا تو بلیکس کی بات کرے گا، کرسچنس میں جائے گا تو کرسچنس کی بات کرے گا، مسلمانوں میں جائے گا مسلمانوں کی بات کرے گا، جیوش میں جائے گا جیوش کی بات کرے گا۔ یہ اس کا کمال ہے۔ تو اس کمال کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ جناب ساڑا بندہ آ رہا ہے، اور آئے گا تو ہمارے دوسرے بندے کو باہر نکال لے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے وابستہ ہیں ٹرمپ کے ساتھ اس وقت، ان سب کو اس نے امید دلائی ہوئی کہ فکر نہ کرو، میں آ رہا ہوں اور سارے معاملات سیٹل کر لوں گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ایک محلات کھڑے کیے ہوئے ہیں جو میرا نہیں خیال کہ پورے آ سکیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ شخصیات کو نہیں دیکھتا، ملکوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ صرف اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے۔ اگر تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایران کے اوپر حملہ ہونا ہے اسرائیل کا، یا اسرائیل ایران جنگ ہونی ہے، تو اس کے بعد امریکہ کی جو پالیسی ہوگی وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوگی، اور وہ پالیسی ہوگی وہ فوج کے ساتھ ہوگی، کیونکہ افواج پاکستان کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کہ نہیں اس ٹائپ کا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ پیس رہے گا اور حالات ٹھیک رہیں گے، اور پاکستان جو ہے وہ سٹیبل ہو رہا ہے، یا پھر وہ چائنا کی طرف چلا گیا اور چائنا نے پاکستان کی مدد کرنی شروع کر دی ہے، تو پھر وہ عمران خان صاحب کے لیے فیور کرے گا۔ پھر وہ چاہے گا کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، یہاں پہ بحران پیدا ہو، اور اس بحران کا نقصان یہ ہو کہ جو چائنیز پروجیکٹ ہیں وہ رک جائیں اور یہاں پہ افراتفری ہو جائے، یا پھر وہ تمام ایلیمنٹس جو چائنیز کے اوپر حملے کر رہے ہیں امریکہ چاہے گا کہ ان کو انہینس کیا جائے، ان کو بڑھایا جائے، ان کو سپورٹ کی جائے، تاکہ چائنیز کے اوپر حملے شروع ہو جائیں اور یہ جو سی پیک ہے وہ بند ہو جائے، اور پاکستان اور چائنا کے جو ریلیشنز ہیں وہ خراب ہو جائیں۔ تو امریکہ نے صرف اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، اگر اس کے انٹرسٹ میں ہوا تو وہ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے لیے ایفرٹ کرے گا۔
اور اس ایفرٹ کا مقصد عمران خان نہیں ہوگا، پاکستان کو نقصان پہنچانا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر اسے یہ محسوس ہوا کہ نہیں مجھے اس وقت افواج پاکستان کی ضرورت ہے، تو افواج پاکستان کوئی بھی قانون بنا لے، کوئی بھی قانون بنوا لے، یا وہ یونیفارم میں پریزیڈنٹ بن جائیں یا امیر المومنین بن جائے افواج پاکستان کے لوگ، امریکہ کو کوئی کنسرن نہیں ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. اب اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، عرب ملک، وہاں پہ دیکھیں شہنشاہیت ہے، بادشاہت ہے وہاں پہ، اور جو امریکہ ہے وہ اینٹی شہنشاہیت ہے، وہ اینٹی بادشاہت ہے، آپ دیکھ لیں. اور وہ ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتا. لیکن جتنے عرب ہیں سب کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بڑے زبردست ہیں، وہ ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں. وہاں پہ سعودیز کے ساتھ ہیں، قطری کے ساتھ ہیں، یو ای کے ساتھ ہیں، یا پھر اس کے بعد عمان کے ساتھ ہے. کسی جگہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں. اسٹیٹ پالیسی بہت اسٹیٹ پالیسی بڑی اسٹرانگ ہے. تو اسٹیٹ نے اپنی پالیسی دیکھنی ہے. اگر انہیں وارا کھاتا ہوا تو عمران خان کو سپورٹ کریں گے، وارا نہیں کھاتا ہوا بالکل سپورٹ نہیں کریں گے. اور یہ ساری خواہشیں جو عمران خان صاحب کی پوری نہیں ہو سکیں. حال پتہ یہ ضرور ہوگا کہ ٹرمپ آتے ہیں یا کملا ہیرس آتی ہیں. البتہ یہ ضرور ہوگا کہ اگر ٹرمپ آتے ہیں، کملا ہیرس آتی ہیں، دونوں کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے وفود ضرور جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بڑے پاپولر ہیں اور ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. تو لیکن وہ یہی ہے کہ کوئی سینیٹرز کے سے پریس کانفرنس کروا لی، سینیٹر سے لیٹر لکھوا لیا، یا وہاں پہ ایک قرارداد پاس کروا لی کانگریس کے اندر، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. چوہدری صاحب، یہ لابی اسٹرانگ ہے یا ان لوگوں کے تعلقات اچھے ہیں اپنے؟ وہ وہاں پہ تگڑے لوگ ہیں، بس اس میں ڈاکٹرز زیادہ ہیں، انجینئر زیادہ ہیں. تو اتنے زیادہ جب تگڑے لوگ ہوں گے، پھر انہوں نے اپنی آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں، وہ 40 سال سے 50 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کی روٹس بن گئی ہوئی ہیں کانگریس کے اندر اور سینٹ کے اندر اور ان کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر. تو لابنگ فارمز کا اتنا عمل دخل نہیں ہے؟ لابنگ فارمز کا اتنا عمل دخل نہیں ہوگا جتنی ان لوگوں کا اپنا عمل دخل ہے. تو یہ ایک نیو سینس روٹ کریٹ کر لیتے ہیں. نیو سینس اس وقت بھی کریٹ ہوتی رہے گی، نیو سینس آج بھی کریٹ ہو رہی ہے. جبکہ جو بائیڈن کے دور میں عمران خان صاحب کو زیادہ سپورٹ ملی، کانگریس کے اندر دیکھیں 98% لوگوں نے عمران خان صاحب کے حق میں قرارداد پاس کی، اور یہ ریکارڈ ہے. لیکن اس قرارداد کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر تقریباً 63 ان کے سینیٹرز اور کانگریس مین نے خط لکھے، کیا فائدہ ہوا؟ تقریباً 190 کے قریب آرٹیکلز لکھے گئے امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ اتنی زیادہ سپورٹ میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ کے دور میں عمران خان صاحب کو مل سکتی ہے. لیکن وہ جو ان کو سپورٹ بائیڈن کے دور میں ہوئی، اس کا اگر کوئی افیکٹ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. عمران خان صاحب آج بھی جیل کے اندر ہیں، پارٹی آج بھی پس رہی ہے ان کی، اور سزائیں اور کے اور ہوتی چلی جا رہی ہیں. کوئی راستہ ڈیولپ نہیں ہو رہا کسی جگہ پہ، سارے راستے بند ہو گئے ہیں. تو ٹرمپ آ کے کیا کر لیں گے؟ کیا وہ پورے کانگریس سے 100% لوگوں سے قرارداد پاس کروا لیں گے، پاکستان کی امداد بند کر دیں گے، یا یہ اعلان کر دیں گے کہ ہمارا جو بیڑا کھڑا ہے بحرۂ عرب کے اندر وہ وہاں سے فائرنگ شروع کر دے گا، یا پاکستان کے اوپر یلغار کر دے گا، حملہ کر دے گا؟ کیا کریں گے ٹرمپ؟ تو انہوں نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، یاد رکھیں. اور اسٹیبلشمنٹ جو امریکہ کی ہے وہ اتنی ہی مضبوط ہے جتنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ٹرمپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے صرف عمران خان صاحب کی محبت میں بہت آگے آ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بولا ہے کہ اگر کملا ہیرس جو ہیں، پہلے تو یہ بھی جو سا بتائیے گا کہ یہ کمیلا ہیرس ہیں یا کاملا ہیرس ہیں؟ دیکھیں، کاملا جو ہے نا وہ عربی کا یا فارسی کا یا اردو کا لفظ ہے، آپ یہ سمجھ لیں، ایک کامل سے ہے کاملا. اور ظاہر ہے وہ پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق نہیں، نہ ایران کے ساتھ ہے، نہ سعودی عرب کے ساتھ، تو کاملا تو نہیں ہو سکتا. کملا جو ہے وہ ہندی لفظ ہے، اور کملا جو ہوتا ہے وہ سمجھیں کہ دیوی ہوتی ہے. تو وہ ہندی کے اندر آپ کو بہت زیادہ خواتین کملا ملتی ہیں، کملا دیوی اور اس ٹائپ کی نا. تو ان کا کیونکہ تعلق انڈیا اور امریکہ کے ساتھ تھا، والد ان کے امریکن تھے، والدہ ان کی انڈین تھی. تو میرا خیال ہے یہ کملا ہیرس ہے، کاملا نہیں ہے. تو جب وہ لکھا جاتا ہے یا امریکن جب بولتے ہیں تو اس ٹائپ کے لفظوں کو عموماً وہ کاملا ہی کر دیتے ہیں، لیکن یہ کملا ہیرس ہے. ٹھیک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بولا ہے کہ اگر کملا ہیرس جو ہیں یہ آتی ہیں تو یہ مشرق وسطیٰ پہ حملہ کر دیں گی. بات درست ہے یا صرف یہ بھی ایک بیان ہے دینے کے لیے؟ یہ صرف بیان ہے. میرا نہیں خیال کہ اگر مشرق وسطیٰ کے اندر حملہ اس وقت ہو سکتا ہے. مشرق وسطیٰ میرا خیال ہے شاید ایران ہی ہے یا سعودیز ہیں، یہ سارے. تو ان ملکوں کے اوپر حملہ کیسے کریں گی؟ اور وہ تو بہت بڑا انٹرسٹ ہے امریکہ کا اس وقت وہاں پہ. تو جہاں جہاں تیل ہے، یاد رکھیں وہاں پہ حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ کوئی قیاس جو ہے وہ پوری دنیا کو ڈسٹرب کر دے گا. اور وہاں پہ اگر کنوؤں کو آگ لگ جاتی ہے تو اتنا زیادہ آلودگی پھیلے گی، اتنی زیادہ پولوشن، ایئر پولوشن ہو جائے گی کہ اس کا افیکٹ پورے یورپ اور امریکہ تک جائے گا. تو یہ کبھی اس قسم کا قدم نہیں اٹھائیں گے. یہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ گورنمنٹس کو ٹاپل کر دیں، لیکن اس وقت یہ بھی امریکہ کو یا یورپ کو سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو یہ وہاں پہ اسی طرح رہیں گے. بس یہ الیکشن سلوگنز ہیں، الیکشن کے بعد دیکھیے گا کہ سارے ایک برابر ہی ہو جائیں گے.
یہ مسلمانوں کا ووٹ اٹریکٹ کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ ہے سر, تھوڑا کچھ خوف زدہ کر کے دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب کر کے وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کا. لیکن کیملا ہیرس ہوں یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ ہو, پالیسی دونوں کی سیم ہی ہوگی, کوئی فرق نہیں ہوگا. اگر کوئی فرق ہوگا تو صرف امریکنز کے لیے ہوگا. جو گلوبل پالیسی ہے میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی شخص یا کوئی پریزیڈنٹ چینج کرے گا اس کو. ٹھیک ہے ناظرین, چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف. نیکسٹ سٹوری ہے ہماری جی گنڈا پور صاحب کے حوالے سے. 9 نومبر کے حوالے سے پی ٹی آئی نے کال دی ہوئی ہے جلسے کی ثوابی میں کہ ہم اپنے کفن سر پہ باندھ کے نکلیں گے, ہمارے غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ کے بعد گنڈا پور صاحب کیا دوبارہ غائب ہو جائیں گے یا پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے نومبر کو. کیا واقعی وہ واپس نہیں جائیں گے اور واقعی وہ اس دفعہ حکومت کو ٹاپل کر دیں گے؟ سٹوری لے کے جاتے ہیں جاوید چوہدری. اب میرا نہیں خیال کہ کوئی ہوگا, اعلان ضرور کریں گے. اور اس بار یہ فائنل کال دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی مرضی سے دے رہی ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فائنل کال دیں, پورے پاکستان کو باہر بلائیں اور جو ایم پی ایم این اے یا ٹکٹ ہولڈر آپ کی مدد نہیں کرتا ہوں سب کو پارٹی سے فارغ کرتے ہیں. ایک پورا ڈنڈا عمران خان صاحب کی طرف سے آئے گا. ٹھیک ہے. اور گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا ہے کفن تو خیر بڑی مدت سے انہوں نے سر پہ باندھا ہوا تھا, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں. دوبارہ کھول کے وہ الماری میں رکھ کے پھر بھول جاتے ہیں, پھر اس کو وہاں سے نکالتے ہیں, پھر سر کے اوپر باندھتے ہیں, ایک نیا جلسہ کرتے ہیں. تو وہ پرانا جو کفن ہے اسی کو باندھ کے نکلیں گے, اس کے بعد پھر اس کو کھول دیں گے. کہتے وہ یہی ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں. اور کفن بھی نہ ان کا میلا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کرے. اس قسم کے الفاظ بھی منہ سے نہیں نکالنے چاہیے جیسے وہ کہہ رہے ہیں بار بار. بھائی آپ زندہ ہیں تو جب تک زندہ ہیں اس وقت ہی کچھ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ قبر میں چلے گئے تو کیا کام کریں گے پھر آپ؟ نہ آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے کام آئیں گے, نہ آپ پورے پاکستان کے کام آئیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ زندہ رہیں تاکہ آپ کچھ پرفارم کر سکیں. تو پرفارمنس کی فیلڈ سے باہر نکل کے مرنا کیوں چاہتے ہیں, مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں, دعوے کیے جا رہے ہیں, وہ یہ موسم کو بھول جاتے ہیں. بھائی یہ 9 نومبر ہے, اگر آپ فرض کریں کہ 15 نومبر کی کال دیتے ہیں تو کہاں سے لوگ نکلیں گے, کیونکہ سردی اب بڑھتی چلی جائے گی. یہ نہ موسم کا خیال رکھتے ہیں, نہ کوئی جغرافیائی حالات کا خیال رکھتے ہیں, نہ یہ عید شبرات دیکھتے ہیں. یہ ہمیشہ اناؤنس کر دیتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں 8 نومبر کو تو نہیں آنا چاہیے, سوابی کے اندر کوئی جلسہ ہو رہا تھا یا پھر وہاں پہ کھیلیں ہو رہی ہیں. تو ان کھیلوں کے دور میں تو وہاں پہ جلسہ جلوس نہیں ہو سکتا کیونکہ لوگ تو اپنی تفریح کے اندر انوالو ہوں گے, تو پھر ایک دن آگے کر دیتے ہیں سارے. اسی طرح یہ کبھی موسم برسات کے اندر رکھ لیتے ہیں, پتہ چلتا ہے اس دن تو بارش بہت زیادہ ہے, پھر ان کو بدلنا پڑتا ہے. پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن ہم نے رکھ لیا جلسہ, پھر انہیں تبدیل کرنا پڑتا ہے. جذبات میں آ کے اعلان کر دیتے ہیں, اس کے بعد ڈیٹ ضرور بدلتے ہیں. آج تک پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ایک جلسہ یا احتجاج ایسا نہیں کیا جس کے اندر انہوں نے اپنی ڈیٹ فکس رکھی ہے. ہمیشہ چینج کرتے ہیں. یہ 9 نومبر کا بھی دیکھیں, 8 نومبر کو تھا, پہلے پشاور کے اندر تھا, اب یہ سوابی کے اندر کر رہے ہیں. اسلام آباد کی سرحد کے اوپر بیٹھ کے نعرے لگائیں گے اور اس کے بعد یہ چلے جائیں گے. لیکن اب عمران خان صاحب جو میرا نہیں خیال کہ ان نعروں کے ساتھ رہا ہو سکیں گے, کیونکہ اس کے لیے تو ایک بڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی. اب ایفرٹ جو جب تک پنجاب کے اندر سے نہیں ہوگی, حالات تبدیلی ہوگی. اب پنجاب کے اندر جو سموک پھیلی ہوئی ہے اس وقت, لاہور کے اندر سے کیسے لوگوں کو نکالیں گے, وہاں تو بندہ کو دیکھ ہی نہیں پا رہا اتنا زیادہ, اور یہ بڑھتی چلی جائے گی. تو دیکھ لیں انہوں نے یہ جو پاکستان کے اندر انقلاب لانا ہے, یہ انہوں نے سموک کا خیال بھی نہیں رکھا کہ یار اس میں تو بندہ نظر ہی نہیں آ رہا, تو بندہ نکلے گا کہاں سے؟ گاڑیاں بند ہو جائیں گی, موٹر وے بند ہو جائے گا, جی ٹی روڈ بند ہو جائے گا ویسے ہی بغیر کنٹینرز کے. تو یہ کہاں سے, کیا خیبر پختونخوا سے دوبارہ انقلاب لے کے آئیں گے؟ تو پھر تو وہ کفن صرف وہی لوگ باندھ کے آئیں گے یہاں پہ. تو ڈیٹ یہ فائنل دیں گے. اور اس بار ان کی کوشش ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے جلسے میں آ جائیں, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے ایٹ دا 11th آور قائل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ یہی کہیں گے کہ اگر دسمبر میں آپ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے میں آپ کو جوائن کر لوں, لیکن 9 نومبر میرا نہیں خیال کہ مولانا کے لیے فیزیبل ہوگا. گنڈا پور صاحب کو جوائن کریں گے مولانا عمران خان صاحب کو جوائن کریں گے, لیکن وہ یہ کہیں گے کہ گنڈا پور صاحب اپنی تقریر کر کے چلے جائیں تو میں اسٹیج پہ اس وقت چڑھوں گا, اس کے ہوتے ہوئے میں نہیں چڑھوں گا. اور ہو سکتا ہے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب تقریر کر کے چلے جائیں, پھر گنڈا پور صاحب کفن سمیت آ جائیں. تو ویسے نہیں, دونوں کٹھے میرا نہیں خیال کہ اسٹیج شیئر کریں گے. ٹھیک ہے چوہدری صاحب, نیکسٹ ٹاپک پہ جانے سے پہلے آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ جب یہ یہاں پہ دھرنا لے کے آئے تھے اسلام آباد میں پی ٹی آئی والے, تو اس وقت رات کو 3 بجے کے قریب آلموسٹ یہ کہیں پہنچے تھے, 2-3 بجے وہ بارش ہو گئی تھی. اور بارش ہوتی ہوئی لوگ بہت پرجوش تھے جی کہ خان صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں تو انقلاب تو باقی رہے گا. تو اچانک خان صاحب نے اعلان کیا تھا جی کہ ابھی بارش ہو رہی ہے, رات ہو گئی ہے, چلو اب جا کے تم لوگ کہیں نہ کہیں سو جاؤ اور میں اپنے گھر جا رہا ہوں. اور خان صاحب کنٹینر چھوڑ کے گھر چلے گئے تھے, اور نیچے جو پبلک تھی وہ رو رہی تھی کہ ہمارا لیڈر ہمیں چھوڑ کے چلا گیا, ہم جائیں کہاں, کیونکہ وہ بچے تو گھر چھوڑ کے نکل کے آئے ہوئے تھے. تو اس وقت بھی انہوں نے کیسی سچویشن کریٹ کی تھی. یہ کرتی رہتی پارٹی. اس کا کمال یہ ہے
کہ کسی وقت کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پہ. جی نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا آئینی بینچ کے حوالے سے. سوال ہے ہمارا کہ آئینی بینچ کیا کوئی نیا بحران لے کے آ رہا ہے, کیونکہ پہلے تو ایک چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تھے, اب ان کے برابر کے ایک تگڑے جسٹس جو آئے ہیں وہ جسٹس امین الدین ہوں گے جو ہیڈ کریں گے آئینی بینچ کو. کیا اب ان دونوں کا آپس میں کہیں ٹاکرا تو نہیں ہو جائے گا مختلف چیزوں میں, اور نیا بحران کون سا جنم لینے کا اندیشہ ہے؟ سوال لے کے چلتے ہیں جاوید چوہے صاحب. 3 قسم کے بحران پیدا ہو گئے. کہ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کا بحران پیدا ہو گیا 26ویں ترمیم اور آئینی بینچ کی وجہ سے. پہلے 26ویں ترمیم انہوں نے کروائی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے. 56 جو ترامیم تھی اس کو 26 پہ آئے, 26 کو انہوں نے چینج کر کے اس کو 22 پہ لے کے گئے اور ہو گئی. اور اس کے بعد انہوں نے قومی اسمبلی میں جا کے تقریریں بھی کی اور وہاں پہ انہوں نے 2-4 لوگوں نے ووٹ بھی دیے اور اس کے بعد پھر وہاں پہ بائی کاٹ کر کے باہر چلے گئے. پھر اس کے بعد جو کمیٹی بنی پارلیمانی کمیٹی جس نے چیف جسٹس کا فیصلہ کرنا تھا, اس میں 3 سیٹیں بھی انہوں نے ہولڈ کر لی. پھر اس کے اندر آئے ہی نہیں, پھر کہہ دیا کہ بائی کاٹ کر دیا ہم نے. پھر اس کے بعد جو جوڈیشل کمیشن بنا اس کے اندر 2 سیٹس انہوں نے لے لی. تو عجیب سی کنفیوژن ہے وہاں پہ. اب اس سارے معاملے کے اندر پارٹی تقسیم ہے. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں 26ویں ترمیم کے خلاف جہاد کرنا چاہیے تھا, ہمیں اسے ماننا ہی نہیں چاہیے تھا. جبکہ پارٹی یہ کہتی ہے کہ سر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے رکھنا چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر رہیں گے تو کچھ کر سکیں گے, کسی کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوں گے تو وہاں پہ اپنی آواز اٹھا سکیں گے. جب کمیٹیوں سے باہر نکل جائیں گے, آواز نہیں اٹھا سکیں گے تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پارٹی یہ چاہتی ہے, عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں سب بائی کاٹ کر کے اپنے گھروں کو چلے جائیں, جبکہ پارٹی نہیں چاہتی ہے. تو ایک ڈویژن تو وہاں پہ یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کو خان نہیں مان رہا, یہ سب مان رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ درمیان کا راستہ نکالیں, احتجاج بھی جاری رکھیں اور اس کو مانتے بھی رہیں. اب یہ جو 6 بلز پاس ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی پارٹی اور عمران خان صاحب کے اندر بڑا فرق ہے. پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ جو سروسز چیف کی مدت میں اضافہ ہو ہمیں اسے مان لینا چاہیے, ہمیں اس کے اوپر احتجاج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری لڑائی فوج کے ساتھ بڑھ جائے گی. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کل کورٹ کے اندر کہا کہ نہیں, انہوں نے اپنے وکیلوں کو کہا, اپنی بہنوں کو کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا اور یہ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے اور یہ آئین کا ساتھ کھلواڑ ہے. ایکسٹینشن مافیا کا ورڈ یوز, یہ ایکسٹینشن مافیا ہے جو اپنے حق میں فیصلہ کروا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے ساتھ آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں جی فوج کا انٹرنل معاملہ ہے, یہ ہم فوج کے اوپر چھوڑتے ہیں اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. پوری پارٹی آگے بڑھنا چاہتی ہے, اس نے اس کو قبول کر لیا ہے, وہ اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کرنا چاہتی. گنڈا پور صاحب مکمل طور پہ سائلنٹ ہیں, دیکھیں وہ بالکل نہیں بولے, تقریر بھی نہیں اس دن نہیں کریں گے, یہ اس ٹائپ کی بات نہیں کریں گے. خان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر پھٹا رہے. تو اب خان کا ویو مختلف ہے, اس طرف مختلف ویو ہے. تو یہ جو آئینی بینچ بنا ہے اس کے اندر پارٹی ڈیوائیڈ ہے, پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ جو 6 بل پاس ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی پارٹی کے اندر ڈویژن ہے. اب آ جاتا ہے تیسرا بحران, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے ظاہر ہے وہ آئینی بینچ کے خلاف ووٹ دے دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جسٹس منیب کے ساتھ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ساتھ پی ٹی آئی کے 2 رکن ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور خود وہ بائی پروڈکٹ ہیں 26ویں ترمیم کے. تو ایک سائڈ پہ وہ 26ویں ترمیم کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ اس 26ویں ترمیم سے جنم لینے والا جو آئینی بینچ ہے اس کے خلاف ہو گئے ہیں. تو وہاں پہ ایک بحران تو یہ پیدا ہو گیا. دوسرا بحران یہ پیدا ہو گیا کہ جب آئینی بینچ فیصلہ کرے گا تو اس کے اوپر ایک نظر ثانی درخواست بھی آئے گی. اب جو نظر ثانی اپیل ہے اسے کون ہینڈل کرے گا, اس کے بارے میں مکمل خاموشی ہے. یہ میرا خیال ہے شاید وقت کے ساتھ ہی کچھ چیز سامنے آئے. تھرڈ یہ ہے کہ فورس کیا جا رہا ہے ان کو کہ جناب 26ویں ترمیم کے اوپر فل کورٹ بنائے. تو اب اگر گورنمنٹ نے بہت زیادہ شور کیا, انہوں نے یحییٰ آفریدی صاحب کو زیادہ چھیڑنے کی کوشش کی, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ فل کورٹ بلا لیں, کیونکہ 26ویں ترمیم کے اندر یہ پروویژن نہیں رکھی انہوں نے کہ فل کورٹ نہیں بلایا جا سکتا, یا جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے اسے سپریم کورٹ آف پاکستان بالکل چیلنج نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ آف پاکستان چیلنج کر سکتی ہے اس کے اوپر, وہ اس کے اوپر بینچ بنا سکتی ہے. بینچ بنا کے اگر سارے ججز بیٹھ کے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں تو بڑا بحران پیدا ہو جائے گا. اس دوران اگر ایسا کوئی کام ہوا تو گورنمنٹ کی طرف سے 17 جج اور آ جائیں گے کہ لیں جناب 17 جج اور ہماری طرف سے, فل بینچ 34 کا ہوگا, پھر 34 کا ہو جائے گا. لیکن یہ اس سے پہلے ہی کر لیں گے. اگر انہوں کرنا ہوا تو آج کل کی بات ہے, یہ کسی وقت بھی فل کورٹ بلا لیں گے. تو ظاہر ججز کے سلیکشن میں بڑا ٹائم لگے گا. پھر وہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس نے سلیکٹ کرنا ہے, اسی کا اجلاس ہوگا, پھر ججز آئیں گے, پھر ججز کے پروفائلز آئیں گے, پھر ان کے بیک گراؤنڈ دیکھے جائیں گے, اس میں بڑا ٹائم لگے گا. تو گورنمنٹ اتنی جلدی یہ نہیں ہے کہ ججز کو کہیں کہ آپ ہائی کورٹ سے اٹھیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ جائیں, اتنا آسان کام نہیں ہے. تو ایک بحران تو وہاں پہ یہ بھی پیدا ہو گیا ہوا ہے کہ جناب چیف جسٹس کون ہے اور جو آئینی بینچ ہے وہ تگڑا ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان تگڑے ہیں.
یا وہاں پہ کرنا کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہاں پہ کھچڑی پکی ہوئی ہے. تو یہ جو گورنمنٹ معاملات کو سیٹل کرنا چاہ رہی تھی، میرا خیال 26ویں ترمیم اور اس کے بعد یہ چھ بل جو انہوں نے پاس کیے ہیں، انہوں نے مزید گنجلک کر دیا چیزوں کو. ٹھیک ہے. اس سے اب میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ اتنی آسانی سے نکل سکے گی، اور مجھے محسوس ہوتا ہے فرق کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ گورنمنٹ خود اس آئینی بینچ کو ڈیزالو کرے اور 26ویں ترمیم کو پوری کی پوری کو واپس لے لے. ٹھیک ہے. اور چوہدری صاحب ایک چیز بتائیے کہ اب آئینی بینچ کے سربراہ اور چیف جسٹس ان دونوں کا آپس میں اس بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ آئینی کیس ہے، یہ ادھر جائے گا یا یہ سپریم کورٹ میں رہے گا؟ وہ تو میرا خیال ہے انہوں نے کوئی میکانزم بنایا ہے اور اس میکانزم کے تحت یہ فیصلہ کریں گے، اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے ان کو، نہیں تو یہ چیز پھیلتی جائے گی، کنٹرول نہیں ہو سکے گی یہ. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں جی اپنے آخری ٹاپک کی طرف. لاسٹ ٹاپک ہے جی ہمارا پیپلز پارٹی کے حوالے سے. پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو نے اندیا دے دیا، اور اندیا اس چیز کا ہے کہ ہم حکومت سے الگ ہونے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو شدید ناراض ہیں اس وقت نواز شریف سے اور ان کی پوری پارٹی سے، مطلب پی ایم ایل این سے. یہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے اور یہ کیا واقعی الگ ہونے جا رہے ہیں؟ سوال کو لے کے چلتے ہیں جاوید چوہدری صاحب. اب وہ جو خفیہ ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے 26ویں ترمیم کے درمیان، پاکستان مسلم لیگ نون نے اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کیا. انہوں نے یہ 6 بل لے آئے اور انہوں نے پاس بھی کروا دیے. پھر اس کے بعد یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اندر فیصلہ یہ ہوا تھا کہ بیلنس ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے بندے زیادہ بڑھا لیے. اس کے اندر 2 انہیں سیٹیں دی پاکستان پیپلز پارٹی کو. ایک ظاہر فاروق ایچ نائک صاحب ہیں اور دوسرے بلاول بھٹو صاحب تھے. تو بلاول بھٹو صاحب مائنڈ کر گئے، وہ دبئی بیٹھے، انہوں نے کہا جی میں تو جاؤں گا نہیں کمیشن کے اندر. وہ کمیشن کے اندر آئے نہیں ہیں. تو اس سے یہ ڈس بیلنس ہو گیا، 12 لوگ ہو گئے، 6 سائڈ پہ ہو گئے، 6 سائڈ پہ. اگر جسٹس امین الدین کل فیصلہ نہ کرتے ان کے حق میں تو یہ معاملہ خراب ہو گیا تھا بہت زیادہ. ساتھ انہوں نے کہا سینٹرل ورکنگ کمیٹی جو ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ اب اجلاس کرے گی اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ رسک لے سکتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ڈیزالو کروا دے یا گورنمنٹ سے سائڈ پہ ہو جائے یا الگ ہو جائے، کیونکہ وہ جو کنفیوژن اور کیاس پیدا ہوگا اس کو کوئی نہیں سمیٹ سکے گا. پھر اس کے بعد تو ڈیفینیٹلی ایک مارشل لا یا ایمرجنسی لگانی پڑے گی اور اس میں سب کا نقصان ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نقصان نہیں کرے گی. یہ جائیں گے گورنمنٹ کے ساتھ ملیں گے، تقریریں کریں گے، کچھ ان کو اپنے مطالبات پیش کریں گے اور اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. مطلب ڈبل گیم ہے یا ملی بھگت ہے؟ ڈبل گیم نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ویٹ بڑھا رہی ہے. ٹھیک. اب چلتے ہیں جی اپنے سوال کی طرف. جو سب ایک سوال اس طرح کا ہے، عموماً یہ ہمارے معاشرے میں سوال پوچھا جاتا ہے اور یہ رائے بھی ہے بہت سارے لوگوں کی، اس پہ میں آپ کو کامنٹ چاہوں گا. ملک میں جمہوریت کا مستقبل نہیں ہے، ڈنڈے والی حکومت چاہیے. شاید چودھری صاحب پوچھ رہے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے گا ایک کانسیپٹ ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر ابھی کیونکہ چیزیں پری میچور ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ 20-30 سال کے لیے چیزوں کو لاک کر کے تھوڑا سا ڈنڈا چلائیں جیسے عرب ملکوں کے اندر چل رہا ہے، اور اس کے بعد جب سٹریم لائن چیزیں ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جمہوریت واپس آئے تاکہ پاکستان سٹیبل ہو سکے. ایک یہ کانسیپٹ ہے، لیکن میرا ویو بالکل مختلف ہے. میرا ویو سمپل یہ ہے کہ یہ پاکستان، یہ جو ملک ہے، یہ فوج کے بغیر بچ نہیں سکتا. یہ یاد رکھیں کہ فوج ایک بائنڈنگ فورس ہے اس وقت اور اس نے سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اگر فوج کمزور ہو جاتی ہے تو یہ سارے صوبے جو ہیں یہ ملک بن جائیں، پھر یہاں پہ یہ یونین ٹوٹ جائے گی، پھر وفاق ختم ہو جائے گا، کیونکہ پھر انارکی ہوگی اور انارکی کے ساتھ یہ سب ڈیزالو ہو جائیں گے. لہذا فوج امپورٹنٹ ہے اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور دوسری جو ہے نا، یہ جمہوریت کے بغیر یہ چل نہیں سکتا کیونکہ فوج اسے چلا نہیں سکتی. فوج 3 مرتبہ آئی ہے، ملک نہیں چلا، اور جب وہ گئے ہیں تو بہت زیادہ خوفناک قسم کے بحران پیدا ہوئے ہیں. تو اب ایک سائڈ پہ جمہوریت ہے، آپ کو اسے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ لیڈرز یہی ہیں، الیکشنز کے ذریعے معاملہ سیٹل ہوگا. آئین جو ہے اس کے اوپر سب کو اتفاق کرنا پڑے گا، سب کو اتفاق کرنا پڑے گا اور یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب آئین کے اندر کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوگی، اس سے جوں کا توں ہم نے قبول کرنا ہے اور آئین سے باہر ہم نہیں جائیں گے. یہ فیصلہ کر کے جو جتنی جمہوری پارٹیاں ہیں وہ سب پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں، 5 سال کا الیکشن کروایا کریں، اور اگر کسی کا عدم اعتماد ہونا ہے تو ہوئے، اور کسی کو یہ کسی کے ساتھ مل کے گھسیٹے نہ، جس طرح یہ ماضی کے اندر گھسیٹتے رہے ہیں، جس طرح اس وقت گھسیٹا جا رہا ہے، تبھی یہ ملک چل سکے گا. جمہوریت کے بغیر یہ چل نہیں سکتا، فوج کے بغیر یہ بچ نہیں سکتا. فوج اس ملک کو نہیں چلا سکتی. جو ڈیموکریٹس ہیں، جو جمہوریت ہے، وہ فوج کو نکال کے بھی اس ملک کو بچا نہیں سکتے. لہذا ان دونوں نے ساتھ ہی چلنا ہے. یہ ساتھ چلیں گے تو ملک چلے گا، یہ دونوں ساتھ نہیں چلیں گے تو ملک نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ناظرین، آج کا ولاگ آپ نے دیکھا، یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. ایک چھوٹا سا کامنٹ کروں گا میں پی ٹی آئی کی سیاست کے بارے میں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی گاڑی ہے جس کی ہینڈ بریک کھینچی ہوئی ہے لیکن اسے مسلسل ریس دی جا رہی ہے. ٹائر رکے ہوئے ہیں لیکن انجن کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.